اب ہم چلتے ہیں انہی آیات کے الحمدللہ 10ویں پہلو کی طرف۔ لا الہ الا اللہ، ان چاروں آیات کی تشریح اب ہم ایک 10ویں پہلو کو سامنے رکھ کے کریں گے، اور بہت اہم ترین پہلو ہے وہ ہے منصب رسالت، جس کا وعدہ میں نے ابھی جو میں نے بیان کیا اس دوران آپ سے میں نے بات کی تھی کہ میں کیا کہتے ہیں منصب رسالت کو بھی سامنے رکھ کے بات کروں گا۔ یہ آیات جہاں نبی علیہ السلام کو دوران وحی ہونٹ ہلانے اور زبان ہلانے سے منع کرنے پر مشتمل ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہاں یہ آیات رسالت کے منصب کو بھی واضح کر دیتی ہیں، اظہر من الشمس کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کی عجیب شان ہے، اللہ کا کلام ہے، جس پہلو سے دیکھیں معانی کا سمندر نظر آتا۔ اب یہ آیات منصب رسالت پہ سے کیسے دلیل ہے؟ منکرین حدیث سے اور بہت سے گمراہ لوگ منکرین حدیث سمیت بہت سے گمراہ لوگ رسالت کے منصب کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک قاصد سمجھ لیا، صرف جس طرح انسانوں کا ایک قاصد ہوتا ہے، ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے میسیج لیتا ہے اور دوسری جگہ تک پہنچا دیتا ہے، جیسے ڈاکیہ ہوتا ہے۔ ڈاکیہ کا کام کتنا ہوتا ہے کہ آپ سے خط لیا اور جہاں آپ کا پتہ لکھا ہو وہاں تک اس خط کو پہنچا دیا، بس اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لوگوں نے رسالت کے منصب کو سمجھا نہیں۔ لوگوں نے جس طرح ڈاکیہ ہوتا ہے، جس طرح پوسٹ مین ہوتا ہے، جس طرح کوئی قاصد ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو قاصد کی شکل پر رکھا، اللہ تعالیٰ سے میسیج لیا، امت تک پہنچایا، امت اب خود ہی سمجھے۔ یہ منصب رسالت کی توہین ہے۔ منصب رسالت یہ نہیں ہے۔ منصب رسالت کے اندر صرف وحی پہنچانا نہیں ہے، وہی منصب رسالت کے اندر یہ داخل ہے کہ وحی کو پڑھ کے بھی سنانا ہے، اس طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ ایک وحی کو سمجھانا بھی ہے، اس طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ وحی کو یاد بھی رکھنا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کا کہا اور یاد رکھوایا ہے۔ تو منصب رسالت صرف قاصد ہونے کا نہیں ہے۔ منصب رسالت میں آپ حفظ قرآن بھی داخل ہے، قرأت قرآن بھی داخل ہے، علم قرآن بھی داخل ہے، بیان قرآن بھی داخل ہے، دعوت قرآن بھی داخل ہے۔ آپ معلم تھے، آپ جسٹ ایک میسنجر نہیں تھے کہ میسج دیا، امت کو ڈیلیور کر دیا، اب امت خود ہی پر ہے۔ نہیں، نبوت کا یہ منصب نہیں۔ نبوت کا منصب یہ تھا، اللہ تعالیٰ سے وحی لی، سب سے پہلے اس وحی قرآن کو خود سنایا، سنانے کے بعد اللہ کی مرضی سے تشریح بھی اس کی۔ یہ دیکھیں نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نے قرآن کو جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کو، اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی۔ ان علینا جمع، آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام۔ قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس قرآن کو بیان کروانا بھی ہمارا کام ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ہے، اس کے مضامین کی وضاحت کیسے کرنی ہے، یہ مضامین ہم آپ کے سینے میں ڈال دیں گے۔ حضور معلم تھے، آپ کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے قرآن اصول کی کتاب ہے۔ قرآن کریم نماز کی تشریح نہیں، وضاحت نہیں کرتی، روزے کی وضاحت نہیں کرتی، اور روزے کی تفصیلات نہیں بتاتی، حج کی تفصیلات نہیں بتاتی، جہاد کی تفصیلات مکمل طور پہ نہیں بتاتی، جتنے بھی اصول ہیں ان اصول کی تشریح نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس چیز کی تشریح کی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ باقی جو پورا دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سمیت، یہ منصب رسالت پہ رکھ دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا، بیان کروا دیا گیا، آپ نے اپنے الفاظ میں امت کو اس کی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے اصل منصب رسالت۔ جو منصب رسالت کو سمجھتے ہیں وہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اقیم الصلاۃ سے ہم نماز تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ صلاح کا مطلب دعا ہوتا ہے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا دعا کر لی، بس نماز ہو گئی۔ اور یہ فتنے بائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ابھی زندہ ہے، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی اردلی میں ان کے کیا کہتے ہیں گارڈز میں ایک بندہ تھا، پولیس میں،
وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ سر آپ اسے سمجھائیں، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ تسبیح ہاتھ میں لے لیتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پیر صاحب نے کہا نماز کا ٹائم ہو جائے بس تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری نماز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس مقدار میں دینی ہے، کس مال پہ دینی ہے، حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، اور مال کیسے خرچ کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں نبوت کے منصب پہ رکھ دی گئیں. آپ نے لوگوں کو کر کے عمل کر کے بتایا، حکم دے کے بتایا. یہ ہے منصب رسالت. تو یہ قرآن کریم کی یہ آیات منصب رسالت کو بھی واضح کرتی ہیں کہ آپ کا کام صرف میسنجر ڈیلیور کرنا نہیں تھا بلکہ اسے سمجھانا بھی تھا، معلم کے طور پر اس کی تعلیم بھی دینی تھی، امت کے قلوب کو مانچ کر پاک صاف بھی کرنا تھا. آپ معلم اول تھے، مرشد اول تھے، مزکی اول تھے، قاری اول تھے، حافظ اول تھے، عالم اول تھے، داعی اول تھے. لا الہ، یہ ساری چیزیں حقیقتیں قرآن کریم کی ان آیات سے، 4 آیات سے سامنے آتی ہیں. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو پہلو رکھا، یہ ہم نے 10واں پہلو رکھا. لا الہ الا اللہ.